ہاتھ میں لے کر، یہ کوئی سنت فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے ضروری کہیں بیعت کرنی کرنی۔ یہ بیعت سے کیا مطلب ہے؟ بیعت اور یہ سلسلے میں بیعت کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ قرآن آپ میری بات مجید، سمجھے؟ جی میں سمجھ گیا ہوں، یعنی قرآن مجید میں جو بیعت رضوان کا بھی ذکر ہے جی، تو اصل بیعت کا لفظ جو ہے اس کے لغوی معنی ہے کہ عرب میں ہاتھ دے کر ایک وعدہ کیا جاتا تھا، اقرار کرنا کہ جی کہ اس بات پر پکے رہیں گے، یہ ایک بیعت کا یہ مفہوم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ سے وعدہ لیا، انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن تو کہتا ہے، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اور جس نے، یہ قرآن مجید اس بیعت کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ جو اے میرے محبوب، جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، تو اگر اس میں سے کسی نے عہد شکنی کی تو اس کا وبال اس کی جان پر ہوگا، اور جس نے پورا کیا اس وعدے کو تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہت اجر عظیم ہے، میں اس کو اجر دوں گا۔ تو مطلب ہے کہ ہاتھ میں لے کر، یہ کوئی سنت فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے ضروری کہیں بیعت کرنی ہے۔ اب اگر یہ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں جناب کہ جو جس طرح کہتے ہیں جناب کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے، تو یہ غلط، کوئی یہ مقولہ ہے کسی کا، کوئی حدیث، کم از کم بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بے پیرا ہے، مطلب ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، مقولہ ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ آپ ضرور بیعت کریں۔ اب اگر یہی قرار دیا جو کہتے ہیں بہت ضروری ہے، تو پھر مجھے وہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہمارے سب سے بڑے امام ہیں، وہ ان کے پیر کا نام کیا ہے؟ وہ کس سے بیعت ہوئے؟ امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام محمد، اور جتنے یہ ہمارے سیاہ ستہ کے امام بخاری ہوئے، نسائی ہوئے، ابن ماجہ اور یہ مشکاۃ شریف والے، یہ کس شیخ کے مرید ہیں؟ کوئی کسی کا پتہ ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو علم اور کمال رکھتا ہو، جس کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، کتاب و سنت کا درس حاصل کرے، اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے رسول اللہ کا اتباع کرنا ہے۔ اصل میں بیعت سے مراد حضور کا اتباع ہے، اتباع کو سمجھنا ہے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے قوانین کو سمجھنا ہے۔ یہ پالٹی بازی نہیں ہے کہ ہم زیادہ مرید بنا لیں، ہمارا طبقہ زیادہ ہو جائے، ہماری شہرت زیادہ ہو جائے، مرید بنا لیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے صوفیاء نے، حضرت غریب نواز نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی، یعنی انہوں نے کوشش کی ہو، یا دنیا داری کے لیے، یا دکانداری کے لیے، اس طرح سے آج کل کہتے ہیں پروفیشنل، یا پروفیشنل، وہ بات نہیں تھی۔ تو وہ تو جناب ان کو اللہ نے وہ ذوق عطا فرمایا تھا، وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ بیعت کا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کا اتباع ہے۔ تو اگر کوئی شخص خود سمجھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، عمل کرے، اور اگر نہیں سمجھ سکتا، جیسا کہ عام آج تعلیم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، بدعقیدگی کا دور ہے، آیات کی غلط تفسیریں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو رسول اللہ کی محبت اور احترام سے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس میں عجیب فرقے بہت پیدا ہو چکے ہیں۔ تو جہاں میں پروفیشنل پیری مریدی کی مخالفت کرتا ہوں اپنے خطابات میں بھی، اور یہ جتنے ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں اس کی میں مخالفت کرتا ہوں، لیکن ان جب چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ بدعقیدگی پھیل رہی ہے، بے راہ رو لوگ ہیں، حضور کے محبت ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی پیر سے تعلق اگر قائم کر لیں گے، کم از کم وہ کملی والے کی محبت تو آپ کے دل میں رکھے گا نا۔ تو اس حوالے سے کسی نہ کسی آدمی سے منسلک ہو جانا بہتر ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ بیعت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بیعت کی ضرورت جی اصل میں جیسے، یا اس کی کوئی سند حضور نے حکم نہیں دیا کسی کو کہ تم بیعت کرو، کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح بیعت خلافت اور ہے، کہ جس طرح بیعت رضوان جیسے کہ آپ نے بات کی ہے، ابھی وہ تو اس وقت ضرورت تھی، وہ تو ایک تاریخی واقعہ تھا، حضور اکرم نے اس سوالات میں ہر ایک سے بیعت لی ہے، اور انہوں نے کہا فلاں چیز پر کہ ہم یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، ان کی اس کی تفصیل قرآن میں بھی ہے۔ بیعت رضوان تو بڑی واضح ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ اصل میں تو یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، یہ ایک فہرست گنوائی جائے، اور اگر بیعت رضوان کی سنت کو اپنانا ہے تو پھر وہ بیعت رضوان کی سنت کو اپنایا جائے، اور وہ فہرست بھی گنوائی جائے کہ معاہدہ کرو۔ پھر بات یہ ہے جناب کہ
وہاں جس ذات کے ساتھ بیعت کی گئی تھی وہ معصوم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ جی جی رسول اللہ کے بعد اور کوئی ذات آج تک جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ ایک غیر معصوم شخص غیر معصوم کو بیعت کر رہا ہے، وہ معصوم تھے اور غیر معصوموں کو بیعت فرما رہے تھے۔ آج جتنے مشائخ ہیں یا حضور کے بعد وہ سب غیر معصوم ہیں، کیونکہ نبی صرف معصوم ہے۔ تو معصوم کی بیعت کا مقام اور ہے، غیر معصومین کی بیعت کا مقام اور ہے۔ اس لیے بہرحال متقی اور تقوی دے کر تو لوگ یہ کہتے ہیں جناب، جس طرح آپ نے پوچھا کہ یہ پھر بیعت کرنے کی ضرورت کیا ہے، اگر حضور نے نہیں حکم دیا، یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے آج کے دور میں؟ نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر حضور نے حکم دیا ہو تو پھر امام ابو حنیفہ کو بھی بیعت کرنی چاہیے تھی، امام شافعی کو بھی بیعت کرنی چاہیے تھی۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، یعنی حکم نہیں ہے تو یہ سلسلہ شروع کیوں ہوا؟ اصل میں صوفیاء نے اپنے دور میں تقوی اور طہارت کے جو زاویے خانقاہیں ایجاد کی لوگوں کو متقی بنانے کے لیے، اللہ کی یاد کرنے کے لیے، تو از خود لوگ ان کے ہاتھ پر آ کر یہ وعدہ کرتے تھے کہ جناب ہم نے نیکی کرنی ہے۔ اگر کسی نے شراب پی، کوئی بدکاری کی، تو وہ تائب ہوتا تھا ان کے ہاتھ پر آ کر کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مثلا امام حسن بصری ہیں، ہمارے جنید بغدادی ہیں، یہ بڑے بڑے جو مشائخ صوفیاء تھے جو خود نمونہ تقویٰ تھے، پہلے خود نمونہ تقویٰ تھے، تو ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، آپ سے وعدہ لیتے ہیں۔ یہ بیعت وہاں سے شروع ہوئی۔ تو انہوں نے از خود یہ چیز حضور کی اس سنت کو دیکھ کر کہ چلیں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، از خود تقویٰ یعنی توبہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک نظام چلا۔